وعلى آله وأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، کل ہم لوگوں نے جو سبق پڑھنا شروع کیا تھا وہ سبق کلمہ طیبہ تھا جس میں مکالمے کی شکل میں کچھ دینی باتیں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کلمہ طیبہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو ہم اول کلمہ بولتے ہیں، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے اور ایمان کی شاخوں میں سے سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ عظیم المرتبت شاخ ہے۔ اس لیے حدیث میں بتایا علم ایمان بضع و سبعون بضع و ستون شعبہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق وارفعها قول لا الہ الا اللہ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 69 سے زائد شاخیں۔ سب سے ادنا درجہ جو ہے ایمان کا یا ایمان کی سب سے ادنا شاخ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اور سب سے افضل اور بلند شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور پھر بیان کیا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ ایمانی شاخوں میں سے۔ حیا بولتے ہیں، حیا ایک ایسی عادت کا نام ہے، ایک ایسی خصلت کا نام ہے جو انسان کو بری عادتوں سے اجتناب پر ابھارتی ہے، بری عادتوں سے بچنے پر ابھارتی ہے اور حق والے کے حق میں کمی کرنے سے روکتی ہے۔ حیا، اور لغت میں کہتے ہیں حیا تغییر کو بولتے ہیں، انکسار کو بولتے ہیں، تبدیلی کو بولتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس کی طبیعت اسے مکروہ سمجھے، اس کی طبیعت پر اس سے گرانی پیدا ہو، یا وہ اس کے چہرے پر ایسے آثار نمایاں ہو جائیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہوں کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ تو حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ کلمہ طیبہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کلمہ طیبہ کی مثال ایک عمدہ درخت سے دی ہے، اور اس درخت سے مراد کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلیمتا طیبتا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلمے کی ایک مثال بیان کی اور کہا کہ یہ ایک اچھے درخت کے مانند ہے، پاکیزہ درخت کے مانند ہے، جس کی جڑیں زمین پر میں پیوست رہتی ہیں، جس کی جڑیں زمین سے لگی رہتی ہیں، اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوتی ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کا اقرار کر کے ایک انسان مسلمان بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی انسان اس کلمے کا اقرار نہ کرے
اس کلمے کو نہ مانے اور دنیا کی تمام چیزوں کو مانے، لیکن اس کلمے کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کے تمام اعمال رائے گاہ چلے جائیں گے، برباد چلے جائیں گے۔ انسان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، انسان آخرت میں لوٹے گا تو خالی ہاتھ ہوگا۔ تو اسی لیے یہاں کلمہ طیبہ کو بیان کیا گیا کہ استاد نے بچوں سے پوچھا ہم کون ہیں، بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ استاد نے شاباشی دی، ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کا دل جیتا اور کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ بچوں نے بھی کہا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ پھر استاد نے انہیں شاباشی دی اور آگے پوچھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ بچوں نے پھر بتایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر استاد نے شاباشی دی اور انہیں مبارکباد دیا اور اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد پھر سوال کیا کہ اللہ کے ہمارے رسول کو اللہ کی طرف سے کون سی کتاب ملی ہوئی ہے؟ بچوں نے وہ بھی بتا دیا، قرآن شریف۔ تو ابھی تک جتنے سوالات استاد نے بچوں سے کیے تھے بچوں نے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا۔ البتہ ایک سوال اور استاد نے کیا، اس سوال کا جواب بچے نہیں دے سکے۔ استاد نے بچوں سے پوچھا اچھا اب بتاؤ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ بچے خاموش ہو گئے۔ ابھی تک جس کا جواب معلوم تھا پھٹافٹ بچوں نے جواب دیا، فوراً جواب دے دیا، لیکن اب جواب معلوم نہیں ہے، اس لیے بچے خاموش ہو گئے۔ بچوں کے بعد جب بچوں نے جواب نہیں دیا تو استاد نے بچیوں سے سوال کر لیا، بچیوں تم بتاؤ کہ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ بچیوں کو بھی نہیں معلوم تھا، اس لیے بچیاں بھی خاموش رہیں۔ بچیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے بچیاں بھی خاموش نہیں۔ تب استاد نے کہا کہ واہ میاں واہ، کیا بات ہے بھائی، جب آپ کلمہ نہیں جانتے تو کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ واہ میاں واہ، یعنی انسان تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیسے عجیب غریب بات ہے، کیا آپ کو کلمہ نہیں معلوم؟ کیسے عجیب غریب بات ہے کہ ہمارے رسول کا تمہیں نہیں معلوم؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے، خلفائے راشدین نہیں معلوم کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اسی لیے استاد نے تعجب کا اظہار کرتے کہا کہ آپ واہ میاں واہ، آپ جب کلمہ نہیں جانتے تو بھلا کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھ کر کے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے۔ پھر استاد نے کیا کیا، بچوں کو سمجھانے کے لیے بلیک بورڈ پر موٹے موٹے حرفوں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موٹے موٹے حرفوں میں کیا کیا، لکھ دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، لا الہ لکھ دیا، لا الہ الا اللہ لکھ دیا، لا الہ الا اللہ لکھ دیا موٹے موٹے حرفوں میں، یا ایسا کر لکھو لا الہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ موٹے موٹے حرفوں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب استاد نے اسے لکھ دیا، اس کلمے کو لکھ دیا، تو ایک بچی بول پڑی کہ مولوی صاحب استاد جی یہ تو میں جانتی ہوں، امی جان نے مجھے بتایا ہے، یعنی میری ممی نے گویا کہ مجھے بتایا، جس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کا بچوں یا بچیوں کی تربیت میں اہم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ بچے جس کے پاس رہتے ہیں وہ ماں ہوتی ہے، باپ کے پاس نہیں رہتے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے باپ جو ہے
अपने काम में मशगूल हो जाता है, तिजारत और बिजनेस में चला जाता है, जो दुकान पे चला जाता है, जॉब पे चला जाता है, नौकरी करने चला जाता है। और माँ क्या है, घर में रहती है। माँ का काम घर का होता है, क्योंकि इस्लाम ने मर्दों पर जो है भारी भरकम जो काम थे, मुश्किल जो काम थे, वो काम मर्दों के हवाले किए, और जो आसान काम थे, वो आसान काम इस्लाम ने औरतों के हवाले किया। ये अलग चीज है कि आज औरतें वो तमाम काम करने लगी हैं जो मर्द भी करते हैं। इसी वजह से हर जगह परेशान नजर आती हैं, हर जगह परेशान नजर आती हैं। घर का बाहर भी काम करना पड़ता है, घर में भी आके काम करना पड़ता है, तो डबल ड्यूटी देनी पड़ती है, डबल ड्यूटी देनी पड़ती है। और इस्लाम ने लोगों को हक बयान कर दिया कि मर्द का काम है बाहर का, बाहर की जिम्मेदारी मर्द की है, अंदर की जिम्मेदारी औरत की है। और अंदर जब औरत रहती है तो बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत पर खुसूसी ध्यान दे ले जाती है। बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, बच्चों को ट्यूशन कब छोड़ना है, बच्चों को ट्यूशन कब लाना है, कौन सी किताब पढ़ानी है, तमाम चीजें आसानी से समझ लेती हैं। और बच्चों को उनकी तरबियत, नफसानी कैफियत जान करके अच्छी तरह तरबियत कर लेती हैं। लेकिन आज जो मामला चूंकि लोग उलट गया है, इसलिए तरबियत नहीं हो पा रही। हर एक इंसान परेशान है बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से हर एक इंसान परेशान है कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारी बच्ची ऐसी है, हमारा बच्चा फला है, हमारा बच्चा ये करता वो करता, परेशान है। उसमें जहाँ बच्चों की खराबी है, वहीं वालिदैन की भी उसके अंदर गलतियां। दोनों जब बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ देंगे, दोनों जब खाला और दादी के हवाले कर देंगे बच्चों को, तो बच्चे की तरबियत ऐसे होगी। बच्चा जब डिब्बे का दूध पिएगा तो डिब्बा उसकी माँ बन जाएगा, डिब्बा उसका बाप बन जाएगा, माँ बाप का एहतराम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बताया कि माँ, बच्ची ने कहा माँ ने, अम्मी जान ने मुझे बताया। अम्मी इसलिए भी बच्चे जब बिस्तर पे आए, खाना खाने के लिए आए, खाना खाने के पहले जैसे हाथ में, बेटा हाथ धुल लो, हाथ धुल लिए, बेटा दाएं हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह कह के खाओ। घर से वो खा रहा है बिस्मिल्लाह, लेकिन आप तरबियत जब देंगे कि बेटा हाथ धुल लो, हाथ धुल के खाओ, दाएं हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह कह के खाओ, खाने में एक तरफ से खाओ, पूरे बर्तन में हाथ मत घुमाते फिरो। बच्चा बिस्तर पे आए, बेटा सोने की दुआ पढ़ लो, सोने की दुआ पढ़ लिया। बच्चा दरूद शरीफ पढ़ लो, दरूद शरीफ पढ़ लिया। बच्चे आयतुल कुर्सी, बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया। बच्चे फला भी ये दुआएं पढ़ लो, पढ़ लिया। या नहीं मालूम है तो हम उनको पढ़ाएं, बिस्तर पे हम उनको पढ़ाएं। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ मोबाइल चलाने से, हमें मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं है। इसलिए बच्चों को दुआएं भी नहीं आती। पहले माएँ जो है बिस्तर पे जाती थी, बच्चों को कहानियां सुनाती थी, बच्चों को दुआएं याद कराती थी, बच्चों को सूरतें याद कराती थी। आज मोबाइल ने हर एक को एक दूसरे से दूर कर दिया। बच्चा मोबाइल में मशगूल है, अम्मी मोबाइल में मशगूल है, बाप मोबाइल में मशगूल है, भाई मोबाइल में मशगूल है, बहन मोबाइल में मशगूल है। हर एक मोबाइल में मशगूल है। तो तरबियत कहाँ से होगी मोबाइल से? मोबाइल तो जो है तमाम खराबियों की जड़ है। जितनी खराबियां हो सकती हैं तमाम खराबियां हो। नेकियां का, नेकी के काम कम होते हैं। आप फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक पे आप कोई भी चीज करोगे, कोई ना कोई चीज आ ही जाता है। व्हाट्सएप चला रहे हो, वहां भी कोई ना कोई चीज आ ही जाती है। गूगल चलाते हो, वहां कोई ना कोई आ ही जाता है। इंस्टाग्राम चला रहे हो, वहां भी आ जाता है। हर जगह खराबियां आ ही जाती हैं। तो बच्चों को जो है हम बच्चे जब बिस्तर पे आए तो उन्हें सोने की दुआ सिखाएं। नहीं याद है तो पढ़ाएं, या याद है कहें तो पढ़ने के लिए कहें, या इसी तरह आयतल कुर्सी उन्हें याद कराएं, दरूद शरीफ उन्हें याद कराएं। और बिस्तर पे हम याद कराएंगे, रोजाना पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को खुद याद हो जाएगा। बच्चों को
خود یاد ہو جائے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی جانب ماں باپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بچی نے جو کہا، ایک بچی، مولوی صاحب یہ تو میں جانتی ہوں، امی جان نے مجھے بتایا ہے۔ اسی تربیت کی جانب اشارہ ہے کہ ماں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ استاد، تب کیوں نہیں بتایا جب میں نے پوچھا تھا؟ استاد نے سوال کیا، بھائی بیٹی، تم کو جب معلوم تھا، تمہاری امی نے بتایا تھا، تو میں نے جب جس وقت سوال کیا تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ بچی نے کہا کہ مجھے اس کا نام نہیں معلوم تھا، یعنی دعا تو یاد تھی، کلمہ تو یاد تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اسی کا نام کلمہ طیبہ، اسی کا نام کلمہ طیبہ ہے، معلوم نہیں تھا۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ ہمیں بچوں کو جو بھی دعا سکھائیں، پہلے ان کے نام بتائیں، پہلے ان کے سونے کی دعا اللہم بسمک یا بسمک اللہم اموت واحیا، سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ بھول جائے تو کیا پڑھے؟ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ بھول جائے تو پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ، کھانا کھا لے اور پانی پی لے تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ تو اس طرح ہم بچوں کو سکھائیں گے، بچوں سے سوال کر کے انہیں دعائیں سکھائیں گے، تو بچوں کو دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی، آداب بھی یاد ہو جائیں گے، بچے سلیقے مند بھی ہو جائیں گے، اور انہیں دعاؤں کا نام بھی یاد ہو جائے گا۔ تو یہ بتایا کہ یہاں یہ بھی درس اور سبق ملتا ہے کہ بچوں کو جو ہے جو بھی سکھائیں ہم نام کے ساتھ سکھائیں، تاکہ بچوں سے اگر کوئی سوال کر لے، سورہ فاتحہ سناؤ، سورہ فاتحہ بچوں کو نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کی سورہ کا نام ہے، لیکن کہہ دے الحمد سناؤ تو سنا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سنا دیا برابر۔ لیکن جب کہا سورہ فاتحہ سناؤ، بچے کو نہیں معلوم، منہ دیکھے گا۔ اس لیے جو بھی صورت ہم سکھائیں، جو بھی طریقہ ہم سکھائیں، جو بھی ادب سکھائیں، اس کا جو نام ہے نام کے ساتھ سکھائیں، اور نام کے ساتھ جب ہم سکھائیں گے تو بچے سے کوئی بھی سوال کرے گا، بچہ فٹافٹ کیا کرے گا؟ بتا دے گا۔ استاد، اچھا تو اب نام بھی یاد کر لو، اسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ یعنی بچی نے جب کہا کہ نام نہیں معلوم تھا، کلمہ تو معلوم تھا ہمیں لیکن نام نہیں معلوم تھا، اس کلمے کا نام ہی ہے، تو استاد نے کہا ٹھیک ہے، نہیں معلوم تھا تو اب اگر تمہیں کلمہ معلوم تھا، اس کا نام نہیں معلوم تھا، تو اب نام بھی یاد کرو لو، کسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اسی کو پہلا کلمہ کہتے ہیں، اسی کو اول کلمہ کہتے ہیں، اس کو یاد کر لو، یعنی نام بھی دعا کا یاد کر لو۔ بچی بچوں کو جو ہے، بچے اگر سوال کرتے ہیں زائد، تو بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے بچی نے جب کہا کہ مجھے معلوم تھا، استاد نے کہا کیوں نہیں بتایا؟ بچی نے کہا کہ مجھے اس کا نام نہیں معلوم تھا، تو استاد نے بتا دیا اس کا نام یہ ہے، تو نام بھی یاد کر لو۔ پھر بچے نے ایک سوال کر لیا کہ مولوی صاحب اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو کلمہ آپ نے بتایا ہے، جس کو اول کلمہ یا کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اگر ایسے ہی سوالات، کسی قسم کے سوالات ہم سے کوئی ہمارا بچہ کر لے، ہماری بچی کر لے، یا ہمارے اسٹوڈنٹس کر لیں، یا ہمارے ماتحت میں لوگ کر لیں، تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے انہیں۔ اگر ممکن ہو، وہ سمجھ جا رہے ہوں، تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا ممکن نہ ہو تو کہنا چاہیے ٹھیک ہے، ہم تمہیں بعد میں اس کو بتائیں گے، لیکن جھڑکنا نہیں چاہیے کہ تم کو کلمہ ہی نہیں معلوم، کلمے کا نام ہی نہیں معلوم، اور دوسرا سوال تم کر رہے ہو۔ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں ہمیں ایک درس اور ملا، سبق اور ملا کہ بچے اگر ایکسٹرا
زائد سوال کرتے ہیں یا ہم نے ان سے سوال کیا اور بچے نے ہم سے کوئی اور سوال کر لیا تو ہمیں ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا بچے کھانا کھانے کی دعا پڑھو بسم اللہ. بچے نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ. اب بچے نے سوال کیا ابو بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں جھڑکنا نہیں چاہیے اور بتانا چاہیے، یا کہیں کہ بیٹا پہلے دعا یاد کر لو پھر اس کا معنی بھی ہم بتاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. جیسے استاد نے کہا بچی مجھ کے مولوی صاحب اس کے کیا معنی کیا ہے؟ استاد شاباش فہیمہ، یعنی استاد نے اسے کیا کیا؟ شاباشی دی، اس کو مبارکباد دیا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ تم بڑی اچھی بچی ہو، تم بڑی اچھی بچی ہو، گویا کہ تمہیں سیکھنے کا شوق پایا جاتا ہے. جیسے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، کہ کون وہ انسان ہوگا جو میری شفاعت کا قیامت کے دن مستحق ہوگا. اللہ رسول سے سوال کیا کہ اللہ رسول آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ مجھے قوی امید تھی کہ تم ہی سوال کرو، کیونکہ تم علم کے معاملے میں بڑے حریص ہو، علم کا تمہارے اندر سیکھنے کا بڑا شوق اور جذبہ پایا جا رہا ہے، علم کا بڑا سیکھنے کا بڑا شوق اور جذبہ پایا جا رہا ہے. اسی لیے میں جانتا تھا تم ہی اس کے متعلق کیا کرو گے؟ سوال کرو گے. تو ایسے ہی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو شوق دلایا علم سیکھنے کے معاملے میں. یہ نہیں کہا کہ کیا پوچھتے ہو، پہلے عمل کرو پھر پوچھو. نہیں، جب انہوں نے کہا کہ اللہ رسول سے کہا کہ من اسد الناس بے شفاعت یوم القیامہ، کہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا قیامت کے دن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ، کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ قیامت کے دن میرے شفاعت کا حقدار بنے گا، میرے شفاعت کا مستحق بنے گا. تو ایسے ہی استاد نے فہیمہ کو کیا کیا؟ شاباشی دی اور کہا تم بڑی اچھی بچی ہو، لیکن دیکھو ابھی تو تمہارے سوا کسی کو یہ کلمہ یاد ہی نہیں. پہلے سب بچے اس کلمے کو یاد کر کے آئیں، صحیح صحیح یاد کر کے آئیں، اس کے بعد ہم تم لوگوں کو اس کے معنی اور مطلب بھی بتا دیں گے. یعنی استاد نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے، تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن ابھی کلمہ لوگوں کو یاد نہیں ہے، تو پہلے سب لوگ صحیح صحیح اچھے سے کلمہ یاد کر کے آئیں، اور جب کلمہ یاد کر کے اچھے سے آئیں گے تو ہم سب کو اس کا معنی اس کا مطلب بھی بتا دیں گے. بچی کے اندر سیکھنے اور سکھلانے کا جذبہ تھا، شوق تھا، تو بچی نے کیا کہا؟ مجھ کو بتا دیجئے میں یہ کلمہ طیبہ اس کے معنی دونوں سب کو یاد کرا دوں گی. کیا کہا؟ مجھ کو بتا دیجئے میں یہ کلمہ طیبہ اور اس کے معنی دونوں سب کو یاد کرا دوں گی. گویا کہ بچی کے اندر اپنے ساتھیوں کے تئیں بھی اچھا جذبہ تھا. وہ چاہتی تھی کہ جس طرح ہم علم سیکھ رہے ہیں، علم کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھیوں کو بھی علم کی جانکاری ہونی چاہیے، انہیں بھی معلومات ہونی چاہیے، اور ان کی گویا کی خیر خواہ تھی، ہر معاملے میں مدد کرنے والی تھی. اسی لیے کہا میں کلمہ طیبہ اس کے معنی دونوں سب کو یاد کرا دوں گی. جب اس کے شوق کو استاد نے دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، اچھا لو سنو. لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ بندگی اور پوجنے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ، بندگی اور پوجنے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں.
اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں۔ اور محمد رسول اللہ کے معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ بندگی اور پوجنے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں۔ اور محمد رسول اللہ کے معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کو کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی استاد نے کہا کہ اس کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا کا نام بھی بتا دیا اس کلمے کا۔ اتنا یاد کر لو، باقی باتیں پھر بتائیں گے۔ اتنا یاد کر لو، باقی باتیں پھر بتائیں گے۔ تو دیکھیے استاد نے سارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس بچی نے زیادہ بات بتلائی اس کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی، اور زائد علم سے کی زائد باتیں بھی بتلائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں علم کا حریص ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو علم کا حریص اور لالچی بنانا چاہیے۔ اور اگر ہمارے بچے ہم سے علم کے سوالات کرتے ہیں تو ہمیں انہیں ڈانٹنے کے بجائے، جھڑکنے کے بجائے انہیں اچھے سے دین کی باتیں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا اگر ان کے معیار کے اوپر ہو، یعنی وہ اس لائق نہ ہو کہ وہ یاد کر لیں گے، تو کہہ دیجئے کہ بعد میں یہ یاد کر لیں گے، ابھی اسے یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 2-3 منٹ میں انشاءاللہ اگلا درس شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔